تو شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
उस वक्त शद्दाद बदबख्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम न रखने दूं। शद्दाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। चुनांचे शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को 12 मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज ना आई। हालांकि शद्दाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद, उसको किसी काम का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शद्दाद का अंजाम बता बता कर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही, यहाँ तक कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। उस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर इस इलाके से चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के ये हुक्म पाते ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आखिरी मरतबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर उस इलाके से रवाना हो गए। चुनांचे उनके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, यहाँ तक कि वो पूरी कौम अपने बुलंद स्तूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत जमीन के अंदर दंसा दिए गए और गर्क कर दिए गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि इस कौम का नामो निशान तक न रहा। जिस वादी के अंदर बड़े बड़े बुलंदो बाला महल्लात थे, वो तमाम की तमाम वादी एक रेत के सहरा के अंदर तब्दील हो गई। कौम आद के उस इलाके को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान न बचा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शद्दाद और उसकी कौम का इबरतनाक अंजाम किया और इन लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया।